اس پروگرام میں 2 مرتبہ جامعہ کے مدیر ذمہ دار حضرت مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شکریہ ادا کیا 2 مرتبہ۔ یہ شکریہ مولانا عیسیٰ صاحب نہیں، میں اپنی طرف سے اور جملہ حاضرین کی طرف سے مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ان معصوم زبانوں سے سننے کا ہمیں موقع ملا، اور آپ کے کلمات تشکر کے موقع پر میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ منت مدح خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے در خدمت بداشت۔ یعنی یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس پر فخر مت کرو کہ بادشاہ کی تو خدمت کرتا ہے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت میں رکھا ہے۔ بادشاہ کو دوسرے لوگ بھی مل سکتے تھے، اللہ کا احسان ہے اب تعالیٰ شانہ نے اس ادارے کو یہاں جمایا اور اس کے چلنے کو اللہ رب العزت آسان فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، چلانے والوں کو خوب ہمت طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دیر اور دور کے لیے اسے قبول فرمائے، یہاں سے دعا اللہ پیدا فرمائے، مفسرین و محدثین پیدا فرمائے۔ میں اس وقت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں، اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف جگہوں سے مختلف لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں۔ جلسہ سیرت نبی کے عنوان پر ہے اور آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سمبا سے بھی آئے ہیں اور باہر سے بھی آئے ہیں، سورت سے بھی آئے ہیں، راجستھان سے بھی آئے ہیں، اور کہاں سے لوگ کشاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ واقعتاً محبت کی بات ہے۔ اب تعالیٰ شانہ ان سب کی آمد کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو عطا فرمائیں، اور پھر اس محبت پر اور اضافہ کرنے کے لیے آپ حضرات نے ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے انعامات سے نوازا۔ ہم تہہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ہو آپ کو قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دعا کی رضا پیدا فرمائے۔ بہرحال یہ جو پروگرام شروع ہوا وہ طلبہ عزیز کی تقاریر، اور جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ یہ وہ طلبہ ہے جو درجہ حفظ پڑھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے، کئی بچے ایسے ہیں جن کی داڑھی ابھی اب تک نہیں دیکھی ہے، کچھ بڑے بچے بھی ہیں، اور پیش کر رہے ہیں ایک بہت چھوٹا سا بچہ۔ کبھی ہمارے اناؤنسر مین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسکول کا بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، امتحانات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، امتحان بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تقریر بھی کرتے ہیں، اور ان کی ہمت افزائی کر رہے تھے۔ واقعتاً ہمت افزائی کی ضرورت ہے ان بچوں کی، اور ہمت دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خوب ترقی ان کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ جب مائک کے سامنے حاضر ہو اور وہ 2-4 منٹ بولے، 5-7 منٹ بولے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں مائک کے سامنے۔ ایک لطیفہ میں آپ نے سناؤں کہ ایک آدمی تھا جو شاعر بن رہا تھا، شاعر تھا نہیں، وہ تکلف شاعر تھا، بڑا شوق تھا اسے کہ میں بھی منچ پر حاضر ہوں، شعر شاعری کے اسٹیج پر میں بھی جاؤں، میرا نام بھی بولا جائے، اور پھر میں کھڑا ہوں مائک کے سامنے اور کچھ اشعار کہوں اور واہ واہ کی آواز آنے لگے۔ تو اس نے کسی اپنے شاعر دوست کے پاس کچھ اشعار لکھوا لیے اور کوئی کسی طرح کا انتظام کیا کسی مشاعرے میں جانے کا، اور درخواست کی کہ مجھے بھی بلایا جائے۔ خیر وہ پہنچ گیا،
اور اعلان ہوا، اس کی باری آئی، اس نے جو اشعار اپنے دوست کے پاس لکھوائے تھے وہ جیب میں رکھے ہوئے تھے، اور اسی بھروسے پر وہ آیا تھا کہ جیب میں سے کاغذ نکال کر اندر دیکھ کر پڑھ گا، 4-6 مرتبہ پڑھ بھی چکا تھا، ایک آدھ مصرع یاد بھی ہو چکا تھا، لیکن جب وہ اسٹیج پر پہنچا اور مائک کے سامنے کھڑا ہوا اور شعر پڑھنا اس نے شروع کیا، جس کا پہلا مصرع یہ تھا، جلی شمع ہوا پروانے کا خون، جلی شمع، اور یہ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ جیب میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہے وہ کاغذ نکالنے کے لیے، جلی شمع ہوا پروانے کا خون، جلی شمع ہوا پروانے کا خون، کبھی اس جیب میں کبھی اس جیب میں کبھی اوپر ٹٹول رہا ہے اور کاغذ نہیں مل رہا، اور اندر ہی اندر بیویوں کو برا بھلا، بیوی کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے کہ جس کوٹ کے اندر اور جس کپڑے کے اندر رکھنے کے لیے کہا تھا تمبک کو رکھنا بھول گئی، اندر ہی اندر وہ پوچھ بھی رہا اور دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا، لیکن کسی طرح جوڑ دیا دوسرا مصرع جس سے 2 باتوں کا اس نے اعلان کر دیا، پہلی بات یہ کہ آگے میرے بس کی بات نہیں، اور دوسری بات یہ ایک چیز میرے پاس تھی وہ گم ہو گئی، تو اس نے یہ کہا کہ جلی شمع ہوا پروانے کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہوتا ہے مائک کے سامنے اچھے اچھوں کے پسینے نکل آتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرتا ہے، بات بیان کرتا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس سے اس کے پیچھے ان کے تیار کرنے والے اساتذہ، ان کے مربین، ان کے پیچھے محنت کرنے والے ان کے استاد جن کو ٹیچرز کہا جاتا ہے، ان کی محنتیں بھی کار فرما ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم 5 منٹ بولتا ہے، اس کے بولنے سے کئی راتوں تک ایک استاد چین سے سو نہیں پاتا ہے، پتہ نہیں میرا یہ بچہ بول پائے گا یا نہیں بول پائے گا، یہ اچھی طرح تلفظ ادا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اور آپ کو تعجب کی بات سناؤں کہ بنگال کا کوئی آدمی جب بات کرتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بنگالی ہے، بنگلہ دیش کا آدمی بات کرتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، بروچ کا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا بروچی ہونا سامنے آتا ہے، سورت کا آدمی بات کرتا ہے اس کا سورتی ہونا سامنے آتا ہے۔ ایک منی پور کا طالب علم یہاں ہو کر اردو زبان میں گفتگو کرتا ہے جس کی زبان اردو نہیں ہے، اور وہ ایسی سلاست کے ساتھ بولتا ہے کہ آپ اس کو سن کر سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ کوئی منی پور کا طالب علم بول رہا ہے۔ یہ محنت ہوتی ہے مدرسوں میں، تیاری کروائی جاتی ہے، زبان تیار کروائی جاتی ہے، کون سا لفظ کس طرح ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں کے طلباء سے کہوں گا اور خود اپنے عام سے بھی کہوں گا، میں بھی طالب علم ہی ہوں، میرا وطن بھادی اور یہاں میں مہاجر ہوں، ہجرت کر کے آیا ہوں، سمجھا علم جہاں علم سے وابستہ ہوں وہ وطن کے میرے ساتھی موٹی نرولی کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موٹی نرولی سے جانے والے وہ میرے گاؤں کے لوگ، میرے وطن کے لوگ، اس لیے کہ بھادی میں تو ہماری پیدائش ہے، جہاں ہمارا مقام ہے، رہ رہے ہیں، لیکن جہاں میرے آقا کی کچھ باتیں یاد کر کے طلباء کو سنانے کا موقع دیا ہے وہ موٹی نرولی کے لوگوں نے۔ اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت تعلق رکھتے ہیں، ہر جگہ مدرسوں کے ساتھ بڑے منسلک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال میں یہاں کے جو طلباء ہیں ان سے اور خود اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ جو ترتیب مدرسے نے بنائی آج کے پروگرام کی، اس کا پہلا طالب علم تقریر کرنے والا بلال نام کا طالب علم تھا، اور آخری طالب علم جو تھا وہ اظہار نام کا طالب علم تھا۔ بیچ میں کوئی سینچری لگانے کا سہواگ بھی آیا تو ابتدا بلال سے ہوئی ہے اور انتہائی اظہار پر ہوئی۔ یہ دونوں پر جو ربط سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اے طالبان علوم نبوت، اے دین حاصل کرنے والوں، جب تک علم کے پیچھے وہ قربانی نہیں دو گے جو حضرت بلال نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، ایسے اپنے آپ کو جب تک علم
علم کے لیے نہیں مٹاؤ گے تب تک آپ کے علم کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں ہو پائے گا۔ یہ اظہار تبھی سمجھ میں آئے گا جب کہ علم کے پیچھے حضرت بلال جیسی قربانیاں آپ پیش کرو تب لوگ آپ کو سمجھ پائیں گے کہ کوئی مقرر ہے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے موقع پہ کوئی آدمی پہنچا، کوئی اس نے تقریر کی تیاری نہ کی ہو اور پھر وہ کوئی کہا جائے کہ 10 منٹ بیان کر دو تو وہ کہتے ہیں سر میں درد۔ ایک مولوی صاحب بیچارے کہیں جو بیان آتا نہیں تھا اور امامت کی جگہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو بہت محنت کی، کبھی کسی گاؤں میں جا رہے ہیں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی دیہات میں۔ ایک جگہ امام صاحب نہیں تھے تو متولی نے سوچا کہ ان کو رکھ لیا جائے۔ متولی صاحب نے شرط رکھی کہ آپ کو ہر جمعہ کو بیان کرنا پڑے۔ کوئی بات نہیں، کر دیں گے بیان۔ بیان آتا نہیں تھا لیکن سوچا کہ کسی طرح محنت کر کے بیان کر دیں گے۔ تو پہلے جمعہ کو مولانا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سمجھ گئے؟ تو سب نے کہا ہاں سمجھ گئے۔ تو مولانا نے کہا کہ سمجھدار لوگ ہیں، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے جمعہ کو گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ عجیب مولوی صاحب آج پوچھیں گے کہ سمجھ گئے، ہم کہیں گے کہ نہیں سمجھے تاکہ کچھ تو بیان کرے وہ۔ دوسرا جمعہ آیا، خطبے کے بعد مولانا نے پوچھا سمجھ گئے؟ صاحب نے مل کر کہا نہیں سمجھے۔ تو مولانا نے کہا عجیب لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء صلحاء انبیاء اذکیاء اولیاء پیدا ہوئے، اتنے بڑے لوگ سمجھا کے گئے، میرے جیسا گنہگار آدمی آپ کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ اتنے بڑوں کی بات آپ نہ سمجھے، میری بات کیا سمجھو گے؟ وآخر دعوانا۔ تیسرے جمعہ کو پھر گاؤں کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ایسا کہا جائے، آدھے لوگ کہیں گے کہ سمجھ اور آدھے لوگ کہیں گے کہ نہیں سمجھ۔ مشورے کے مطابق جمعہ کے دن پھر مولانا نے بیان شروع کیا اور خطبے کے بعد پوچھا سمجھ گئے؟ آدھے کہہ رہے سمجھ گئے، آدھے کہہ رہے نہیں سمجھے۔ مولانا نے کہا اللہ کا شکر ہے کچھ تو سمجھنے والے پیدا ہوئے، جو لوگ نہیں سمجھے ہیں جمعہ کے بعد سمجھنے والوں سے سمجھ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو یہ ایک تقریر کا جو معاملہ ہے وہ ہر کسی میں نہیں پیدا ہوتا ہے۔ مائک کے سامنے اچھوں کا تیل نکل جاتا ہے۔ بہرحال بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ طلباء جنہوں نے یہاں تقریریں پیش کی، اور ان سے زیادہ مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کو تقریر کے لیے تیار کیا، جنہوں نے ان کے پیچھے محنتیں کی۔ مدرسہ ایسا نہیں چلتا، مدرسہ کیسے چلتا ہے وہ کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کتنی آہیں کام کرتی ہے، کتنی قربانیاں کام کرتی ہے، تب جا کر ایک مدرسہ تیار ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے چھوٹا مدرسہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور مدرسے کی دیواریں بوسیدہ ہو، حکومت کو بہت بڑی ہے، آج کل کے مدرسے خستہ حال ہو چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے۔ مدرسہ کوئی چھوٹا نہیں اور مدرسہ خستہ حال بھی ہو، مجھے برابر یاد ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب جونپوری نفر اللہ جو یوپی میں مدرسے میں برینی میں پڑھاتے ہیں، 64 سال تک انہوں نے مختلف جگہوں پر پڑھایا اور تقریباً آدھی صدی سے زائد انہوں نے بخاری شریف کا درس دیا، بڑی جگہوں پر پڑھا۔ ہمارے مدرسہ فیض سلیمانی موٹی نرولی میں جب بخاری شریف کا آغاز ہوا، پہلا سال تھا، اس وقت حضرت تشریف لائے تھے اور جلد اول بخاری شریف کی حضرت نے پڑھائی۔ مفتی حنیف صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہے ہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 23 سال انہوں نے گزارا اور مولانا عبد الحلیم جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 58 سال کی رفاقت رہی، بہت علمی شخص۔ میری موجودگی میں مجھے برابر یاد ہے کہ حضرت کو ہم لوگ نور نگر میں لے گئے، 3-4 راستہ مدرسے میں، اور وہاں کے محترم مولانا سلیمان صاحب دیسائی تشریف فرما کے اور گدے پر حضرت مفتی حنیف صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور
ہم لوگ یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہ حضرت یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، خستہ حال مدرسہ ہے، اور حضرت ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور اچانک چوکنا ہو کر بیٹھ گئے. کیا بول رہے ہو؟ مدرسہ خستہ حال ہے، مدرسہ پرانا ہے، مدرسے کی دیواریں ٹھیک نہیں ہے، چھوٹا مدرسہ ہے، یہ کیا بول رہے ہو؟ حضرت نے آگے فرمایا اصحاب صفہ جہاں پڑھتے تھے کیا وہ کسی بلڈنگ کا نام تھا؟ چبوترے پر پڑھتے تھے. اور پھر میں آگے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا. ان کے یہاں ایک درخت تھا، مدینہ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی طرف سے کچھ کھجوریں لا کر وہاں لٹکا دیتے تھے، اور صبح میں یہ صحابہ اٹھتے تھے، دیکھتے کہ وہاں کھجور ہے تو لکڑی سے اس کو ہلاتے تھے، کچھ کھجوریں نیچے گر جاتی تھی، اسے کھا لیا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں کوئی کھجور نہیں لٹکاتا تھا تو حضرات صحابہ جب دیکھتے اصحاب صفہ کہ یہاں کھجوریں لٹکی ہے تو وہ کھجوریں ان کی روزی ہوا کرتی تھی، اور جب یہ دیکھتے کہ یہاں کھجوریں نہیں لٹکی ہے تو ان کا روزہ ہوا کرتا تھا. اس دن وہ روزہ رکھتے تھے. یہ اصحاب صفہ ہے، بڑی جفاکشی کے ساتھ وہ تیار ہوئے، بڑی محنتوں کے ساتھ تیار ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے محنتیں کی، کاوشیں کی، کوششیں کی، تو وہ ایک ایک چاند اور سورج بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے. بہرحال میں اپنے سامنے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو جلسہ تھا وہ ایک جلسہ مدرسے کا، مسابقہ مدرسے کا، اور اس میں حصہ لینے والے مہمانان رسول نسبتیں بڑی ہیں. مدرسہ بڑی نسبت کا نام ہے اور مہمانان رسول بڑی نسبت کا نام ہے، اور پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ جلسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، سیرت نبی کا جلسہ، اس ذات کا جلسہ ہے جس ذات کے لیے یہ کائنات سجائی اور بنائی گئی ہے. اس ذات کا جلسہ ہے، اس ذات کے نام پر جلسہ ہے کہ حضرت آدم نے جن کا تذکرہ کیا، حضرت آدم کی پیشانی میں جن کا نور نظر آیا، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جن کا تذکرہ کیا، ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوئے علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی آمد کی خبر دی، حضرت موسیٰ نے جن کا تذکرہ کیا، تمام نبیوں نے جن کا تذکرہ کیا. اور کیوں نہ تذکرہ کرتے؟ عالم ارواح میں اللہ تذکرہ کر چکے تھے کہ اے نبیوں کی جماعت، روحوں کو جمع کر کے اے نبیوں کی جماعت، اگر میرا نبی آخری نبی آ جائے تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی تائید و نصرت کرنی ہوگی. معلومات تذکرہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا، پہلے سے. آپ کی تشریف آوری آخر میں ہے، اور وہ آخر میں تشریف آوری اسی لیے ہے کہ جب خط تیار کیا جاتا ہے مہر اخیر میں لگائی جاتی ہے، مہر کے بعد کوئی عبارت لکھی نہیں جاتی ہے، آخری چیز مہر ہوتی ہے. آپ مہر ہے نبوت کی، آپ خاتم ہے نبوت کے، آپ اخیر میں تشریف لائے، اور پھر سارے نبیوں میں مختلف علاقوں میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، سب کے لیے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو تعلیم کی، قوم کو تبلیغ کی، اور قوم نے کہا شعیب ان باتوں کو چھوڑ دو ورنہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو ضرور بھی ضرور شہر بدر کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے. لیکن شعیب کو نکالا نہیں گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور اتنا ستایا گیا کہ مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا. کبھی آپ طائف جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، کبھی ہمیشہ کے لیے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں. حضور کو مکے سے نکال کر جب طائف بھیجا گیا یا مدینہ بھیجا گیا، کبھی حنین بھیجا گیا، کبھی طائف میں، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں. وہ اسی لیے بھیجا گیا کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شعیب کو اس لیے وجہ سے نہیں نکالا گیا کہ ان کی نبوت اسی علاقے کے لیے تھی. میرا
آخری نبی تاریخ میں چلا جائے وہ وہاں بھی نبی، خندق کھودتے وقت بھی وہ نبی ہے، مدینے میں ہو تب بھی وہ نبی ہے، اور حنین میں کہیں بھی ہو وہ نبی ہے، اور جہاں کہیں رہے جبرائیل ان کے پاس وحی لے کر آتے رہیں گے، اب کل کائنات کے لیے نبی بنا کر دیں گے۔ اس ذات اقدس کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے طلباء نے اور علمی ساتھیوں نے یہ تیاریاں کی تاکہ آپ کے سامنے ان کی تقریریں آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا، اللہ ان سے بڑے ہیں، باقی کوئی ان سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے جو تیاریاں کی، ایک طالب علم نے ہم کے سامنے تقریر پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ آزادی کی ضمانت ہے، جو آپ کا غلام بن گیا وہ آزاد ہے۔ ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا مدینہ منورہ میں کسی جگہ، بکریاں چرا رہا تھا، اور دو بزرگ اس کو سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، اور دونوں کے چہروں سے لگ رہا تھا یہ بھوکے، اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے ان کو آتے، بزرگی ان کے چہروں سے ٹک رہی تھی، بھوک بھی ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ وہ دو بزرگ اس بچے کے پاس آئے اور آتے کہنے لگے کہ اے بچے، ایک آدھ بکری کا بچہ، ایک آدھ بکری ہمیں دے دو، دودھ دوہ لیں گے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ میں ایسے نہیں دے سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، کسی کی بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ میرے پاس امانت ہے، میں اپنے آقا کو پوچھے بغیر نہیں دے سکتا۔ اور وہ بکریاں عقبہ ابن ابی معیط کی تھی، تو بچے نے منع کیا۔ وہ بچہ کہتا ہے ان دو بزرگوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ چھوٹا سا بچہ بکری کا دے دو جس نے ابھی دودھ دینا شروع نہ کیا، کہا اس کو لے کر کیا کرو، کہا دو تو صحیح۔ بچہ پیش کیا گیا، بچہ کہتا ہے کہ اس بکری کے بچے کو پکڑ کر ان دو بزرگوں میں سے ایک نے اس کے تھن پر کچھ پڑھ کر دم دیا، اور وہ تھن بڑا ہو گیا، دودھ سے لبریز ہو گیا، اور ایک نے دوہا اور برتن میں بھرا، انہوں نے پیا، اپنے ساتھی کو پلایا، مجھے پلایا، سب شکم سیر ہو گئے، اور پھر بکری کا تھن پہلے جیسا تھا وہ ویسا ہی ہو گیا، اور پھر یہ کہہ کر یہ کام کر کے وہ دونوں جانے لگے۔ بچہ آگے بڑھا اور ان بزرگوں میں سے ایک کا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ نے کیا برکر درد کیا تھا بکری کے تن پر کہ یہ دودھ دینے لگی، مجھے بھی وہ کلمات سکھا دو، میں جنگل میں رہتا ہوں، میں بھی کبھی بھوکا ہو جاتا ہوں، میں بھی کبھی پیاسا ہو جاتا ہوں، اب مجھے بھی یہ کلمات سکھا دو تاکہ میں پڑھ کر دم کر دوں، میں بھی دودھ پی لوں، میں بھی پیاسا نہ رہوں، میں بھی بھوکا نہ رہوں۔ تو ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا انت غلام معلم، تجھے سکھانے کی ضرورت نہیں، تو خود سکھایا ہے، چند دنوں میں تو سب سیکھ جائے گا۔ یہ بچے میں جستجو بڑھی کہ یہ کون تھا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور یہ تجھ سے حضور ابو بکر تیرے پاس آئے تھے۔ یہ شوق پیدا ہو گیا کہ اب ان سے جا کر ملنا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بچہ اپنے آقا کے پاس گیا، بکریاں سپرد کی اور کہا آئندہ کر میں بکریاں چرانے نہیں آؤں گا، کسی اور چرواہے کا انتظام کر لو، کسی اور کو تلاش کر لو، اب میرے بس کی بات نہیں۔ اور یہ تلاش کرتے ہوئے یہ بچہ گیا اور حضور کے قدموں میں پہنچ گیا اور کلمہ پڑھ دیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت پر رہنے لگا۔ کیسی قربانی کی تاریخ لکھنے والوں نے اور اس بچے کی سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ بکریوں کی غلامی سے نکل کر یہ امام الانبیاء والمرسلین کی غلامی میں یہ بچہ آ گیا، اور اس کے بعد وہ بچہ اتنی محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہا کہ ایک وقت آیا کہ بخاری شریف میں اس بچے کے بارے میں یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم از اول تا آخر سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کون سی آیت کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری، کس وقت اتری، میں جانتا ہوں۔ اور آگے وہ بچہ بیان کرتا ہے اگر مجھے یہ
پتا چلے کہ کوئی مجھ سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہے تو میں اونٹ کی سواری اختیار کر کے اس کے پاس جاؤں گا تاکہ علم دین اس کے پاس حاصل کروں. یہ شہدائی تھا یہ بچہ اور قرآن کا اتنا زیادہ علم حاصل کیا. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. کہاں سے کہاں پہنچ گئے جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی. وہ آزادی کے دہانے پر پہنچ گیا, وہ آزادی کی بلندی پر پہنچ گیا. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنتیں بڑی کوششیں کی اور امت تک انہوں نے باتیں پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ تو بیان کیا کہ میں نے حضور کو فلاں جگہ کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا. آپ کہیں استنجے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ بیان کیا کہ حضور فلاں جگہ استنجے کے لیے تشریف فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات میں صرف اشارہ فرمایا. بخاری میں وہ اشارے موجود ہے کہ حضور نے کسی موقع پر کیا اشارہ فرمایا. یہ ان صحابہ کرام کی عشق کی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان چیزوں کو جمع کیا. حضور کی ساری چیزوں کو, حضور کے حلیے انور کو جمع کیا. آپ کی بھویں کیسی تھی, آپ کی پلکیں کیسی تھی, آپ کی آنکھ مبارک کیسی تھی, آپ کا چہرے انور کیسا تھا, آپ کا ہاتھ کیسا تھا, آپ کے پیر کیسے تھے, آپ کے سینے پر بال کیسے تھے, آپ کے سر کے بال کیسے تھے, آپ کی داڑھی کیسی تھی اور اس میں کتنے بال سفید ہوئے تھے, گرنے والے کھل سکتے تھے, اتنے معمولی بال سفید ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں عشق کی غمازی کرتی ہے کہ ایک چیز بیان کرنا چھوڑا نہیں ہے, اتنی چیزیں بیان کی گئی ہے کہ کوئی مصور اگر آج حضور کی تصویر بنانا چاہے تو وہ آرام سے بنا سکتا ہے, لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں. بہرحال امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ فخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. کامیابی اسی میں ہے, کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کے ہو کر رہ جائیں. اگر ہم ان کے ہو گئے تو یہ صدا آئے گی کہ کی وفا محمد سے سونے کو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. علامہ اقبال نے کتنی بڑی بات ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا جائے اور آپ کی بات کو مان لیا جائے, آپ کے ایک ایک کلمے کو زندہ کر دیا جائے تو لوح و قلم دے رہے ہیں. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تیری تقدیر تجھے لکھنے کے لیے دے دے گا, تو لکھنے تو کیا لکھنا چاہتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. بہرحال ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کر دنیا میں عشق پیدا کریں, محبت پیدا کریں, عظمت پیدا کریں, احترام پیدا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے ہمارے سامنے اور ہمارے چہرے روشن ہو جائے, منور ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنے امتی کی فکر کی ہے, ہر وقت یہ سوچا ہے کہ میری امت آخرت کی طرف مائل ہو جائے, میری امت جنت کی طرف مائل ہو جائے. جگہ جگہ آپ کا نشان نہیں کیے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشم لایا گیا اور کچھ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ نے اس ریشم کو لیا اور دیکھنے لگے اور اس ریشم کی نرمی پر تعجب کرنے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ دنیا کے ریشم پر تعجب کر رہے تھے. یہاں روایت بیان کرتے ہوئے میں آپ نے یہ کہنا چاہتا ہوں, آگے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی طرف سے رخ موڑ کر جنت کی طرف مائل ہو جاؤ. یہ کہنے کے لیے آپ نے آگے یہ ارشاد فرمایا تعجبون من حریر دنیا, اے لوگو, اے میرے صحابہ, تمہیں دنیا کے ریشم پر تعجب ہو رہا ہے. لمنادیل سعد فی الجنت خیر منها, جنت میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو رومال ہوگا وہ دنیا کے ریشم سے افضل ہوگا. معلومات ذہن کو توجہ کرتی ہے جنت کی طرف. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے لباس کو نہیں بیان کیا, امامے کو نہیں بیان کیا, کرتے پاجامے کو نہیں بیان کیا, رومال کو بیان کیا. اور حضور نے یہ بتلا دیا کہ جنت کے لباس کو تو سوچ بھی نہیں سکتے. رومال جو معمولی کپڑے کا ہوتا ہے, رومال قیمتی کپڑے کا نہیں ہوتا ہے, معمولی کپڑے کا ہوتا ہے, بلکہ ٹیشو ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے.
دنیا کے ریشم سے تو جنت میں ہاتھ میں پکڑنے والا رومال تو دوسرے کپڑوں کا تو کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رغبت دلائی جنت کی، اعمال خیر۔ غزوہ بدر کے موقع پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں اور اونٹنیاں کم ہیں اور دو دو تین تین صحابہ کے پاس درمیان ایک ایک اونٹنی ہے، کبھی کوئی سوار ہوتا کبھی کوئی اتر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو صحابہ، ابو لبابہ اپنے منزل اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ جو حضور کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور کبھی سواری سے نیچے اترتے اور علی کو کہتے ہیں آپ سوار ہو جاؤ، یا ابو لبابہ کو کہتے ہیں کہ آپ سوار ہو جاؤ۔ یہ دونوں صحابہ بہت ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو جملے ارشاد فرمائے ہیں جس کے اعمال خیر کی رغبت بھی ہے۔ حضور نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، یعنی ایسی طاقت اللہ نے چلنے کی تمہیں دی ہے، مجھے بھی ہے، میں چلنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جملہ جو بہت بڑا ہے، فرمایا اے علی اور اے ابو لبابہ، اعمال خیر پر ملنے والے ثواب کی جتنی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، ہم آپ کی محبت پیدا کریں اپنے دل میں۔ محبت کے جو کچھ اسباب پائے جاتے ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اگر حسن و جمال سے کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ نے بے عیب پیدا کیا اور جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس الآفاق۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے آسمان پر ایک سورج نکلتا ہے، ایک سورج میرے پاس ہے جو میرے کمرے میں نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کائنات کو روشن کرنے والا سورج جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک میرا سورج ہے جو میرے کمرے میں نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے اس لیے کہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ آسمان پر سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ صبح میں نکلتا ہے، اجالے میں روشنی کرتا ہے، میرا سورج رات کی تاریکی میں کمرے میں آتا ہے اور اندھیرے میں روشنی کا کام کرتا ہے۔ یہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اگر کمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو حضور سب سے بڑے کمال ہیں۔ آپ کے معجزات کی تاریخ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر معجزات کا اظہار فرمایا۔ سراقہ اپنے گھوڑے کے ساتھ پتھریلی زمین میں دھس گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کبھی اوپر کی طرف دیکھو تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا ہے۔ آپ کے معجزات آسمان پر دھیان دو تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ کے معجزات پر اگر دھیان دو تو بارش برس پڑی ہے آپ کی ایک دعا مانگنے پر۔ آپ کے معجزات پر اگر دھیان دو تو آپ کے اشاروں پر بادل چھٹ چکے ہیں اور بارش رک چکی ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ حضرت جابر کی روایت پر اگر آپ دھیان دو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ خندق کے موقع پر بیان کرتے ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی کہ آپ دو چار صحابہ کو لے کر آ جاؤ، اور حضور نے خندق کھودنے والے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنے اپنے کدال کو رکھ دو، کھودنے کے آلات کو رکھ دو اور برتنوں کو رکھ دو۔ ان جابر قد صنع لكم سورا، جابر نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ دو چار آدمیوں کا کھانا تھا، یہ سب کے سب پہنچ گئے۔ حضور نے کہا کہ دیگچی آگ پر سے اتارنا مت اور تندور
کے نیچے آگ جلتی رہے گی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے اندر سے کھانا نکالا، سالن نکالا، روٹی نکالی، صحابہ کو دیتے گئے۔ یہاں کھانا تھوڑا تھا، سب کے لیے کافی ہو گیا، یہ تو سب دیکھتے ہیں، لیکن اس نظریے سے بھی اس معجزے کو دیکھیے کہ جتنی دیر تک صحابہ کھاتے رہے، آگ جلتی رہی اور اس آگ نے کھانے کو بگاڑا نہیں ہے، کھانے کو چپکایا نہیں ہے، کھانے کو خراب نہیں کیا ہے۔ یہ آگ کے ساتھ لگا ہوا معجزہ ہے۔ آپ کے معجزات پانی کے ساتھ، آگ کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، آسمان کی چیزوں کے ساتھ، زمین کی چیزوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جناتوں کے ساتھ اور کائنات کی کئی چیزوں کے ساتھ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کے معجزات اکیلے آپ کے اندر موجود، بلکہ جو معجزات پچھلے نبیوں کو دیے گئے ان سے بڑھ کر معجزات۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا کہ عصا مارا اور پھر پتھر سے پانی نکلا۔ پتھر سے پانی نکلنا یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ آبشار پہاڑوں سے نکلتے ہیں، ندیاں پہاڑوں سے نکلتی ہیں، نہریں پہاڑوں سے نکلتی ہے، لیکن انگلی سے پانی نکلنا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا جو پتھر سے پانی نکلنے سے زیادہ قیمتی چیز۔ آپ کے معجزات کا کیا پوچھنا۔ تو یہ آج کا جلسہ بڑا کامیاب جلسہ ہے اور اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت اس کو محبت سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ حضور کی سیرت کی عظمت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت سے کام ہم اپنے گھر میں کرتے ہوں گے اور جائز کام کئی ہوتے ہوں گے ہمارے یہاں۔ ایک آخری بات، ایک درخواست، ایک اپیل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ہزاروں اور لاکھوں کتابیں چھپ چکی ہے اور ہر زبان میں چھپ چکی ہے۔ اگر ہم گجراتی جانتے ہیں، گجراتی زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک سیرت، معتبر سیرت خرید لیں۔ اگر آپ کس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں خرید لیں، اپنے گھر کے سارے افراد کو بٹھائیں، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے ماں باپ سب کے ساتھ مل کر روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کو بھول چکے ہیں، ہم آپ کی تاریخ کو بھول چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا یہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے موبائل کے پیچھے، ہم اپنا وقت کام میں لائیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا ان باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مجھ سے بولنے میں چوک ہو گئی ہو، گستاخی ہو گئی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ دعا ازمل وازل اللہ آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ اپنی پرخلوص دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ حضرت نظام الدین مسجد